کہ یہ اللہ اپنی بصیرت کے فیض سے اپنے نیک صالح متقی برگزیدہ اور قریب والوں کو بیٹھ دے کے پہلے ہی بتا دیتا ہے کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہوگا۔ ہاں سارے ولی حضور کی شان کا مظہر ہے، مگر سیدنا غوث الاعظم مصطفیٰ کی شان کے سب سے بڑے مظہر ہیں۔ سیدنا غوث پاک حضور کی شان کے سب سے بڑے مظہر ہے، اور یہ سلسلہ اللہ رب العزت قیامت تک چلاتا رہے۔ کائنات میں جتنے ولی آئیں گے وہ مقام اور مرتبے کی طرف نکلا اور شان اور عزت اور ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے قرآن سے نکلا تو ایک طویل بحث چھڑ جائے گی۔ صرف اتنا سمجھا کے میں اپنی بات کو اختتام کے قریب لا رہا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جب فیض ملتا ہے، طاقت کا، روحانیت کا، تاثیر کا، تصرف کا، تو اللہ رب العزت ولی کو یہ شان بھی عطا کرتا ہے کہ ولی جو کام کئی سال بعد ہونا ہوتا ہے، ولی کو اللہ اپنی عطا کردہ بصیرت کے فیض سے ولی کو سب کچھ پہلے دکھا دیتا۔ ولی کو سب کچھ پہلے۔ اب ممکن ہے اس پہ بھی ممکن ہے کوئی شخص، وہ جیلم والے ہمارے جو بھائی ہیں، ان جیسا کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ لو جی قصہ کہانی سنا کے چلے گی، نہیں، قرآن کی بات سنا رہا، قرآن سے باہر بات نہیں کر رہا۔ آپ اٹھائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جب حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی، وہ میں واقعے کی طرف نہیں جا رہا، صرف ایک پوائنٹ سمجھا دیتا ہوں۔ وہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے دریا کے پار جانے کے لیے، کیا کشتی میں سوار ہوئے دریا کے پار جانے کے لیے، تو درمیان میں جب دریا کے کشتی پہنچی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کشتی میں دیکھا کہ خضر علیہ السلام سراغ کر رہے ہیں۔ آپ کا معاہدہ تھا کہ میرے کسی کام میں بولنا نہیں ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے، شریعت والے تھے، تو شریعت کے تقاضے اپنے ہوتے ہیں کہ کوئی برا کام ہوتا دیکھے تو بول پڑتے ہیں، وہ روکتے ہیں۔ وہ نبی کی شان کا اپنا تقاضا تھا، نبوت کی شان کا اپنا تقاضا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب خضر علیہ السلام کو دیکھا کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، تو بظاہر عمل اچھا ہے یا برا؟ کھل کے بولیے نا، برا۔ وہی اچھی خاصی کشتی میں دریا کے درمیان جا کے سوراخ کرنا کچھ چلی گل ہے؟ نہیں، بظاہر تو عمل اچھا نہیں ہے، مگر حکمت کیا ہے وہ تو اس علم والے کو پتا ہو جس کے لیے اللہ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اسے ہم نے خاص علم لدنی دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کہا کہ سوراخ کیا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرمانے لگے کہ میں نے کہا تھا نا میرے کسی کام میں بولنا نہیں ہے جب تک میں خود بیان نہ کروں۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنا شریعت کا تقاضا تھا وہ بولتے، تو آپ اس کی حکمت بتاتے ہوئے خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سوراخ کرنے کا سبب یہ تھا کہ دریا کے پار ایک جابر اور ظالم بادشاہ رہتا ہے۔ کون رہتا ہے؟ جابر اور بولیے ظالم اور جابر بادشاہ رہتا ہے، جو غریبوں کی جو صحیح سالم کشتیاں دیکھ لیتا ہے تو کشتیاں چھین بھی لیتا ہے، مارتا بھی ہے، ان کے پاس وہی روزی روٹی کا ذریعہ ہے، وہ بھی چھین لیتا ہے۔ تو سوراخ اس لیے کر دیا کہ جب یہ وہاں پہنچے گی تو وہ جب دیکھے گا کہ یہ تو کشتی درمیان سے ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ چھینے گا بھی نہیں، مارے گا بھی نہیں۔ میں نے تو سوراخ اس لیے کی۔ اب یہ واقعہ تو ہے، مگر جو جہاں آپ کو میں لانا چاہتا ہوں، بھئی یہ پار جائیں گے، بادشاہ دیکھے گا، کشتی چیک کرے گا، وہ مارے گا، چھینے گا، کرے گا یا نہیں، یہ تو فیوچر کی بات ہے۔ یہ تو بات آگے کی ہے نا۔ سوراخ کیا وہاں پہنچ کے کیے تھے یا دریا کے سنٹر میں کیے تھے؟ بولیے دریا کے، اس کا مطلب ابھی وہاں پہنچے نہیں تھے، یہ قبل از وقت سارا کچھ ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ خضر علیہ السلام کو کیسے پتا تھا دریا کے پار کوئی ظالم بادشاہ رہتا ہے؟ اس سے پہلے گئے نہیں تھے، خبر تھی۔ کیسے خبر تھی؟ اس لیے کہ خدا اپنی بصیرت کے فیض سے جب فیض عطا کرتا ہے تو وہ جو بعد میں کام ہونا ہوتا ہے ولی اسے پہلے باپ بھی دیکھ دیتا ہے، دیکھ بھی لیتا ہے، جانچ بھی لیتا ہے، پرکھ بھی لیتا ہے، سن بھی لیتا ہے، اور صرف سنتا یا دیکھتا نہیں ہے، اس سے بچنا کیسے ہے ولی یہ بھی
بتا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بولیے اس سے بچنا کیسے ہے؟ ولی اونچا بولیے، ولی بتا دیتا ہے۔ یہ اللہ نے ولی کو شان دی ہے، قرآن میں بیان کیا ہے۔ آج کے دور میں بھی مشکل نہیں ہے کوئی ایسا بندہ تلاش کرنا ہو کہ جو وقت کے آنے سے پہلے چیزیں بتا دے۔ آج کے دور میں بھی تلاش کرنا مشکل بولیے نہیں ہے۔ آج سے کئی سال پہلے کسی شخص نے کہہ دیا تھا کہ مجھے سزا نہیں نظر آ رہی، دین نظر آ رہی ہے۔ کسی نے کہہ دیا تھا، سوشل میڈیا استعمال کرنے والے پہنچ گئے ہوں گے۔ آج سے کئی سال پہلے کسی نے کہہ دیا تھا کہ اس نظام کے ہوتے ہوئے تبدیلی بولیے سارے لوگوں نے بڑے فتوے دیے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ سال 8-10 ہی گزرے ہیں، کوئی لمبی صدی نہیں گزر گئی۔ آج 8-10 سال کی مدت گزری ہے کہ لوگوں کو اب ہوش آئی ہے کہ جو باتیں 2012, 13, 14 میں کہی تھی آج ہر باہر سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ پتا کیا چلا کہ یہ اللہ اپنی بصیرت کے فیض سے اپنے نیک صالح متقی برگزیدہ اور قریب والوں کو بیٹھ دے کے پہلے ہی بتا دیتا ہے کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہوگا۔ جیسے قرآن سے مثال دے دیا میں نے خضر علیہ السلام کی، کہ خضر علیہ السلام کو بھی پہلے پتا چل گیا تھا کہ کیا کیا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ولی کی شان ہے، اور بے شمار قرآن مجید میں ایسے واقعات ہیں۔ اگر میں ادھر نکلا تو مضمون طویل ہو جائے گا۔ صرف آج کے اس مضمون کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اتنا سمجھ لے کہ اللہ رب العزت کے ان ولیوں کو تلاش کرو، ان صالح اور متقی لوگوں کو تلاش کرو کہ جو ولی بنتا ہی کب ہے، ولی تو بولیے بنتا ہی تب ہے جب والذین آمنوا ایمان کی شرط پہلے لگائی، اور یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون نماز کی بھی شرط لگائی، زکات کی بھی شرط لگائی، اور عجز و ان کی ساری کی شرط بھی لگائی۔ آج کے دور میں بھی آپ کو ایسے لوگ تلاش کرنا چاہیں تو اللہ ماشاءاللہ مل بھی سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ملیں گے نہیں۔ آؤ اپنی صحبتوں کو بدلو، بولیے کیا؟ اپنی صحبتوں کو بدل لو، اور اس درس قرآن کو بھی اتنا لائٹ نہ لیا کریں کہ بس یہ کوئی رسم ہے۔ یہ رسم نہیں ہے، یہ اسی طرح ڈیوٹی ہے۔ یہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو دعوت دو، بلاؤ الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف، بالحکمہ حکمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ لوگوں کو رب کی طرف بولیے، بلاؤ۔ اور یہ قرآن کے درس کا پیغام دے کر کسی کو بلانا حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی طرف بلانا ہے۔ بولیے صاحب، اللہ کے احکامات کی طرف بلانا ہے۔ اور آج تو ہم اپنے بچوں کو لاڈ میں بگاڑ رہے ہیں نا۔ اگر آج اپنے بچوں کو لا کے، جوان بیٹوں کو لا کے، گھر والے بچوں کو لا کے اس درس میں نہ بٹھایا، قرآن انہیں نہ سنایا اور قرآن کا مفہوم انہیں نہ سمجھایا، تو پھر دیکھنا ان کے ایمان بھی کمزور ہوں گے، ان کے عقیدے بھی کمزور ہوں گے، اور پھر آپ سار پکڑ کے رولیں گے جب ٹائم گزر جائے گا۔ تو اچھا ہے ٹائم گزرنے سے پہلے جب یہ نشست ہو، کوشش کرو خود بھی آؤ، اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لے کے آؤ، تاکہ جہاں جہاں آپ کو رہنمائی قرآن سے ملتی رہے، وہاں آپ کے توسل سے اور لوگ بھی راہ ہدایت پاتے ہیں۔ جیسے مؤذن اذان پڑھنے والا اذان کا ثواب الگ لیتا ہے، نماز کا الگ لیتا ہے، دیتا ہے یا نہیں؟ آپ کو اذان کے پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا۔ اذان تو ایک پڑھ رہا ہوتا ہے تو پڑھنے کا ثواب کو لیتا ہے، پھر نماز پڑھنے کا ثواب لے، پہلے اذان پڑھنے کا، پھر بولیے نا ذرا، پھر نماز پڑھنے کا۔ آپ کو صرف نماز کے پڑھنے کا ثواب ملے گا، اذان کے پڑھنے کا ثواب۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں 2 ثواب پائیں، تو جیسے وہ آنے کا ثواب بھی لیتا ہے، بلانے کا ثواب بھی لیتا ہے، تو آپ جب آئیں آنے کا ثواب بھی لیں، اوروں کو بلانے کا ثواب بھی لیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک کائنات ہمیں اولیاء سے تعلق، ان کی محبت، ان کا ادب، احترام، نسبت اور حیا عطا فرمائے، اور نیکوں کی صحبت عطا فرمائے۔ اور دعا ہے رب کائنات آپ سب کا آنا، ایک ایک قدم چل کر آنا، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔